مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ آپ میں سے یا مجھ میں سے کوئی بھی یہ چیز بتا سکتا ہے کہ ہمیں نے قرآن عظیم کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کون ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ رسول اللہ کون ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ بیت اللہ کیا ہے، روضہ مبارک کیا ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ دین کیا ہے، یہ اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے؟ یہ انہی کی قدموں کی برکت سے، یہ انہی کی محنت اور کاوشوں کی وجہ سے، یہ انہی کی بے درے قربانیاں دینے کی وجہ سے میں اور آپ آج نمازی ہیں، روزے دار ہیں، حج ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اپنے کاروبار کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے ہیں، بچوں کی تربیت کرنے والے ہیں۔ آداب میرے اور آپ کے اندر انہی کی قربانیوں کی وجہ سے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ صحابہ نہ ہوتے تو ہم بالکل حیوانیت کی جیسی زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ ہمیں کیا معلوم کہ قرآن کیا ہے، ہمیں کیا معلوم رسول اللہ کا فرمان کیا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ جتنی بھی اچھائیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہی کی قربانیاں ہیں، صحابہ کرام کی محنتیں اور کاوشیں ہیں، جن کی وجہ سے آج مجھ تک، آپ تک نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام تر احکامات یہاں تک کہ کلمہ پہنچا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کی قسم مسلمان بھی نہ ہوتے، کلمہ بھی نہیں آتا ہمیں۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیسی عظیم ہستیاں ہیں، کیسی جلیل القدر ایسی شخصیات ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام تر صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اس اجتماع کے اندر اللہ کے رسول نے ایک سوالیہ نشان چھوڑا اور پوچھا سوال کے طور پر کہ اے میرے یارو، اے میرے شاگردوں، اے میرے تلمیذوں، آپ بتاؤ کیا میں نے آپ تک اس دین متین کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عظیم ہستیاں عجیب جواب دیتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ نے دین کو پہنچایا نہیں ہے بلکہ آپ نے دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم فرمایا، اے میرے یارو، اے میرے شاگردوں، اے میرے لاڈلو، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں نے آپ تک اس دین متین کو پہنچا دیا ہے، آپ ہی کی زبان سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ میں نے حق ادا کر دیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدَ لِلْغَائِبِ، کہ جو یہاں پر سارے حاضرین ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے غائبین تک اس دین کو پہنچانا۔ آج ہم تک اگر یہ دین ہے، ان صحابہ کرام کی بے دریغ قربانی ہے جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو یہ کلمہ نصیب ہو چکا ہے۔ لیکن آج ان صحابہ کرام کی قربانیوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے، ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جتنی بھی محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں، ان تمام کو بے دریغ پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے کہ نہیں کرو بھائی، نہیں کرو، اس پہ پابندی ہے، ایسے مت کرو۔ صدیق اکبر کس کے ہمارے ہیں مسلمانوں کے، بھائی ان کی وجہ سے ہمیں کلمہ ملا ہے، ان کی وجہ سے قرآن ملا ہے، ان کی وجہ سے دین ملا ہے۔ آج اگر ہمارا کوئی دادا پردادا کوئی ایسا کارنامہ انجام کر کے چلا جائے دنیا سے جو بڑا عظیم الشان ہو، تو اس کو ہم فخر سے محسوس کرتے ہیں اور اس کو دنیا کے سامنے اجاگر کرتے ہیں۔ کوئی اگر ہمارے درمیان میں، ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس کے سامنے ہم سیسا پلائے ہوئے دیوار بن جاتے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی، یہ تو اس نے کارنامہ انجام دیا، میں اس کو کیسے باور نہ کروں۔ لیکن یہی بات اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے آتی ہے تو اس کے اندر میں اور آپ بالکل ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا، دشمن یاد رکھنا یہ چیز کبھی بھی نہ کبھی بھی، میں مثال دینے لگا ہوں، کوئی بڑا عالم ہو،
کوئی بڑا عالم ہو، اس کے گنمین ہو، اس کے گارڈ وغیرہ ہو، محافظین ہو اس کے، تو سب سے پہلے اگر اس عالم کے اوپر وہ حملہ کرے گا دشمن تو ڈائریکٹ اس عالم کو مارے گا؟ بتائیں بھائی. بلکہ پہلے ان کے محافظین کو اڑانے کی کوشش کرے گا، ان کو مارے گا، ان کو ختم کرے گا، کہ سب سے پہلے جو دیوار بنی، سیسا پلائے ہوئے دیوار بنے ہوئے تو ہٹیں آگے سے، جب اس پر حملہ کرنا آسان ہوگا. جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی شخصیات پر تبرہ بازی کرتے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھونکتے ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا یہ ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسرے الفاظ میں برا کہنا چاہ رہے، ان کی گستاخی کرنا چاہ رہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی گستاخی کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان نہیں رہ سکتا، اس کا ایمان ختم ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محافظین ہیں صحابہ کرام، ان کی ذات پر تبرہ کر کے ان کو برا بھلا کہہ کر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنا چاہ رہے. خدا کی قسم صدیق اکبر کے تو کیا کہنے، اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان مکہ والوں کو، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے، جتنی بھی مصائب آ جائے، جتنی بھی مشکلات آ جائیں، جتنی بھی تنگی آ جائیں، میں ہرگز شریک اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو نہیں کروں گا. لیکن میرے محبوب یہ بھی یاد رکھنا، اگر آپ اکیلے اس سفر پر چلیں گے، آپ کے مقابلے میں بغاوت کرنے والے ہیں، مخالفت کرنے والے ہیں، عداوت کرنے والے ہیں، دشمنی کرنے والے ہیں. اکیلے آپ کا سفر کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یاد رکھنا میرے محبوب آپ کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. میں آپ کو ایسا رفیق، ایسا دوست، ایسا سچا محبوب دے دوں گا کہ جو تمہاری ہر جگہ کام آئے گا. اس رفیق کا نام، اس دوست کا نام صدیق اکبر. ہر جگہ اگر آپ کو اکیلے میں تنہائی کے اندر پریشانی ہوگی تو اپنی بیٹی صدیقہ کو آپ کے نکاح میں دے دے گا. اور اگر آپ کو ہجرت کی رات نکلنا پڑے گا تو آپ کو کندھوں پر اٹھا کر آپ کو لے کر جائے گا غار تک. جنگ کے اندر بدر و احد میں جانے کا موقع ملے گا تو سب سے آگے آگے لڑنے والا وہ صدیق اکبر آپ کا یار ہوگا. جب معراج سے آپ واپس آئیں گے کوئی بھی آپ کی بات کو ماننے کو، تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن سب سے پہلے جو آپ کی بات کی تصدیق کرے گا وہ صدیق اکبر ہوگا. ایسا یار دے دوں گا میں آپ کو، ایسا دوست دے دوں گا، ایسا رفیق سفر دے دوں گا تمہیں. آپ دیکھیں نا جب معراج سے آئے، جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہ اللہ رب العالمین نے رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کروائی. من المسجد الاقصى الى المسجد، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. اور بہت سارے آسمانوں کے پر اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین کے واسطے سے ان کو ساری چیز کی زیارت کروائی، ساری چیز اللہ نے اپنے پاس ان کو بلایا. پھر واپس جب مکہ میں آ کے بتانے لگے کہ ایسے ایسے اللہ کریم نے مجھے اتنے چھوٹے سے عرصے کے اندر معراج کروائی، اللہ نے اپنی زیارت کروائی، بہت ساری چیزیں ہماری ہم کلام ہوئے ہیں. ہر ایک انکار کر رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تھوڑے سے حصے کے اندر یہاں سے وہاں چلے جائیں، پھر اتنی ملاقات کر کر آ جائیں، اتنی سارے احکامات لے کر آ جائیں، ایسے نہیں ہو سکتا. وہ ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے آ گئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کہ ابو بکر آپ اس طرح کی باتیں تسلیم کر سکتے ہیں کہ تھوڑے سے رات کے حصے کے اندر کیا نام ہے بندہ یہاں سے وہاں چلے جائے، پھر وہاں سے وہاں چلا جائے، اتنے احکامات لے کر آ جائے، اتنی باتیں کر کر یہاں پر دوبارہ آ جائے تھوڑے سے حصے کے اندر. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ میں انکار کرتا ہوں، یہ میں تصدیق کرتا ہوں. یہ پوچھا کہ کہتا کون ہے، یہ کون اقرار کر رہا ہے اس چیز کا؟ کہا یہ تیرا جو یار ہے محمد بن عبداللہ یہ کر رہا ہے. کہا اگر وہ کہہ رہا تو وہ سچ کہہ رہا. پوری دنیا انکار کرنے والی تھی، تکذیب کرنے والی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق ان کی تصدیق کر رہے تھے.
ہر موڑ ہر آن حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اللہ کریم نے دیکھو نا اتنا انہوں نے ساتھ دیا. اللہ کریم نے ابھی تک جب بھی ساتھ دنیا میں ہوتے کیا فرماتے؟ ابو بکر اور عمر، میں گئے ابو بکر اور عمر، میں آئے ابو بکر اور عمر. اب پھر کہنے لگے روز محشر ہم اٹھیں گے میں ابو بکر اور عمر. اسی طریقے سے فرمایا ہم جب دفن ہوں گے ایک ہی جگہ پر میں ابو بکر اور عمر. آج بھی دیکھو انہی الفاظ پر اللہ رب العالمین نے ان تمام کو سچ کر دکھلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر آرام فرما رہے ہیں. یار غار مزار ہیں، وہ غار کے بھی یار ہیں، مزار کے بھی یار ہیں، ہر جگہ دوستی اللہ کی پکی کروائی ہے. تو ایک مرتبہ ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، یہودیوں کا اجتماع تھا، یہودیوں کا. تو وہاں پر جب یہودیوں کا ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا، جب وہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا، عجیب الفاظ کہنے لگا کہ دیکھو مسلمانوں کا جو مسلمان خود بھی فقیر ہے، مسلمانوں کا خدا بھی فقیر ہے، نعوذ باللہ. یہودی اور کافر جو ہیں یہ خود بھی غنی ہے، مالدار ہے، ان کا خدا بھی مالدار ہے. اس طرح کے الفاظ کہنے لگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا اس اجتماع کے پاس سے. یہودی کے ایک بوڑھا حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کر اس طرح کے الفاظ کہنے لگے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے. مطلب یہ کہ کسی مسلمان کی مدد کرے قرض حسن. لیکن وہ اس کا ترجمہ یوں کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ بھی نعوذ باللہ مسلمانوں کا فقیر ہے اور یہ مسلمان بھی غریب اور ناتواں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ تو گستاخی اللہ کی کر رہا ہے. ایسا زوردار چماٹا انہوں نے رسید کیا کہ فوراً وہ نیچے گر پڑا. وہ سارا اجتماع کے جو مجمع تھا وہ دیکھ رہا تھا ان کو کہ یہ ابو بکر صدیق نے تو کیسا چماٹ مارے. ابو بکر صدیق انتظار کرنے لگے کہ دوبارہ اٹھے تو اس کو دوبارہ ایک اور چماٹ ماروں تاکہ اس کو اچھی طریقے سے میں ثواب دارین حاصل کروں. لیکن وہ اٹھ نہ سکا، وہیں لیٹا رہا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے آگے. تو وہ یہودی جس کو چماٹ پڑا وہ اٹھا اس مجلس کے اندر سے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو، کہنے لگے، شکایت کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ایسے ایسے آپ کے ساتھی ابو بکر نے مجھے اتنا زوردار چماٹ مارا ہے، حالانکہ میری کوئی غلطی نہیں ہے. اچھا، یہ ہو تو نہیں سکتا، آپ غلطی میں تو نہیں، یہ کام تو عمر کرتا ہے. آپ نے صحیح طرح دیکھا تو ابو بکر ہی تھے یا عمر تھے؟ کہا نہیں وہ ابو بکر ہی، میں اچھی طرح جانتا ہوں ابو بکر نہیں مارے. اچھا ٹھیک ہے. ان کو بلایا گیا. بلانے پر وہ حاضر ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے پوچھا، ابو بکر آپ نے ان کو اس طرح چماٹ مارے؟ ہاں اللہ کے رسول میں نے مارے. کہا کہ یہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، آپ نے ان کو چماٹ مارا، کیوں مارا؟ کہ اللہ کے رسول جو آپ کی گستاخی کرے یا آپ کے خدا کی گستاخی کرے، ابو بکر قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا. اس نے اللہ کی گستاخی کی ہے. ہاں اللہ کی گستاخی کی ہے. وہ کیسے کی ہے؟ کیا اس لیے کہ یہ کہہ رہا تھا اس اجتماع ہو رہا تھا ان کا، اس اجتماع کی جگہ سے میں بھی گزر رہا تھا، یہ کھڑے ہو کر مجھے دیکھ کر کہتا ہے کہ مسلمان بھی غریب ہے، مسلمانوں کا خدا بھی غریب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بھی تم نے اسی طرح کہا ہے؟ کہا کہ نہیں وہ بدبخت منکر بن گیا، انکار کرنے لگا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ. ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر تھے. انہوں نے کہا ابو بکر آپ نے ان پر الزام لگایا ہے تو آپ لہٰذا گواہ لے کر آؤ. کون گواہ ہے آپ کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق سے کہہ رہے لیکن اللہ کے رسول وہاں گواہ تو کوئی بھی نہیں میرے حق میں، وہ تو سارے کے سارے یہودیوں کا اجتماع تھا، میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ گواہ لے کر آؤ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو. فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. تحقیق اس کا مطلب سنیں آپ، ترجمہ سنیں، کیا زبردست اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق کی تصدیق کی ہے، ان کی صداقت کی. لقد سمع اللہ، کہ تحقیق اللہ کریم نے سن لیا، قول الذین، ان لوگوں کے اس قول کو، قالوا کہہ رہے تھے ان اللہ فقیر، نہ بے شک اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء اور ہم مالدار ہیں.
سنکتب ما قالوا، جو یہ کہہ رہے تھے اللہ کریم فرمان ہم نے اس کو محفوظ کر لیا ہے. ابو بکر آپ ٹینشن نہ لیں. جب تصدیق ادھری وہ حیران و پریشان ہو گیا کہ جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کچھ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ظاہر سی بات ہے جو بندہ الزام لگائے اس کے ذمے کیا ہوتا ہے بھائی گواہ لانا، اور سامنے والا جو ہوتا ہے اس کے ذمے ہے قسم کھانا اگر اس کے پاس وہ نہیں ہے. لیکن آج کا کوئی حکمران ہوتا بادشاہ ہوتا فوراً کہتا نہیں میرا ابو بکر تو جھوٹ نہیں بول سکتا، میرا ساتھی تو جھوٹ نہیں بول سکتا، جو انہوں نے کہا وہ سچ ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ چیز بتلائی کہ اگر انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے اور کوئی اسی طریقے سے فیصلہ کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ابو بکر صدیق ہیں ان کی یہ شان ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں ان کی تصدیق کو اتار دیا. اللہ کریم جس کی تصدیق کو قرآن میں نازل فرما دے، تصدیق قرآن میں اللہ رب العالمین فرما دے، اس کے بارے میں جو کہے کہ نعوذ باللہ وہ جھوٹے ہیں، وہ مرتد ہو گئے، وہ کافر ہیں، تو اس کے بارے میں میرا اور آپ کا کیا خیال ہے؟ آج لوگ عجیب سے سوال کرتے ہیں. آج اگر کسی کو کہے نا جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے کہ بھئی انہی کو برا بھلا یہ الفاظ کہنے چاہیے. اگر کوئی صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے تو ان کو یہ چیز الفاظ کہنے، کوئی نعوذ باللہ صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے تو انہی کو یہ کہنا چاہیے یہ بے وقوف ہے. خدا کی قسم یہ فرقہ واریت نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں منبر رسول پر، یہ قرآن ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے منافقوں سے، کافروں سے کہ ایمان لے کر آؤ، ان صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ، پھر کیا کہتے ہیں وہ؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا ہم ان بیوقوفوں جیسے ایمان لے کر آئے؟ صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے پھر جواب کیا دیا ہے، الا انہم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. خبردار، الا کا مطلب تنبیہ، خبردار کر دیے گئے، ہوشیار، یہ دیکھو میری طرف. انہم بے شک یہی، هم السفهاء یہی بدبخت بڑے بیوقوف ہیں جو صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں. پتہ چلا جو صحابہ کو کافر کہتا ہے نا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ خود بھی کافر ہی ہے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایسی عظیم ان کی قربانیاں ہیں کہ جن کو بیان کرنا ایک لمحے کے اندر تو ممکن ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا ساری کتابیں اٹھا کر دیکھیں، کوئی ایک کتاب بھی صحابہ کے ذکر سے خالی نہیں ملے گی. اب قرآن سے لے کے آخری قاعدے تک چلے جائیں آپ، کوئی بھی کتاب صحابہ کے واسطے کو ہٹا دے، کوئی سند مکمل نہیں ہوتی ہے حدیث کی. صحابہ کے واسطے کو ہٹا دو، قرآن عظیم کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی ہے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارے آئیڈیل ہیں، وہ ہماری عظیم شخصیات ہیں. ان کو سامنے رکھ کر ہم نے زندگی گزارنی چاہیے. ان کی تاریخ کو، ان کی سیرت کو، ان کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے. اپنی اولاد کو اس کے اوپر لانا چاہیے تاکہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو عظیم ہستیاں ہیں ان کی جو زندگی ہماری اولاد کی زندگی کے اندر آئے، انہی کی طرح ان کے جذبات ابھرے. اگر ہمارے ہاں صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ نہیں ہوگا، ان کے کردار کا مطالعہ نہیں ہوگا، ہم خود نہیں پڑھیں گے، اپنی اولاد کو نہیں بتائیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ آج کے سنگروں کو، گلوکاروں کو سنیں گے، انہی کو جو ایکٹر ہوتے ہیں انہی کو سنیں گے، دیکھ کر انہی کے انداز اپنائیں گے. پھر بعد میں جب بڑے ہو جائیں گے پھر ہم کہیں گے یار صحابہ کرام کے فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھ جایا کرے. بھائی تم نے شروع سے تربیت نہیں کری تو اب فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ انہی کو دیکھے گا جو ان کے ماں کی گود کے اندر جو گھٹی دی گئی تھی، جس اعتبار سے اس کی تربیت کی گئی تھی، انہی کو دیکھیں گے وہ سامنے. اس لیے میرے عزیزوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عظیم ہستیاں ہیں، عظیم شخصیات ہیں. ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اور آپ نے زندگی گزارنی چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی انہی کی کتاب کی طرف مطالعے کے لیے ہم نے گامزن کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.